السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، ضلع بہار میں بھی شورش اور بغاوت کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ آزادی وطن کا جذبہ رانی ٹکاری کو بھی میدان میں لا رہا تھا، جو فوج جمع کرنے اور قلعے پر توپیں چڑھانے میں مشغول تھی۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کی بغاوتوں نے گنگا کے شمالی علاقوں میں ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا تھا، کیونکہ دوسری جگہوں کی فوجوں کے بغاوت کے کر دینے کا امکان تھا۔ دسمبر میں مختلف انگریزی فوجیں مسلح ہو کر ان علاقوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ ساتھ ہی اب راجہ نیپال کی فوجیں بھی ان کی مدد کو آ چکی تھیں، مگر ضلع شاہ آباد میں بغاوت بدستور تھی، اور خصوصاً سسرام کے قریبی علاقوں میں۔ ڈھاکہ اور جلپا گوڑی کے باغی سوار ترائی کی راہ سے ترہٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گورکھپور کے انقلابی مضبوط پوزیشن میں تھے۔ 26 دسمبر 1857 عیسوی کو سوہان پور میں انگریزوں کی فوج کا انقلابیوں نے مقابلہ کیا، جو نائب ناظم مشرف خان کی رہنمائی میں تھے۔ اسی دن صاحب گنج میں بھی تصادم ہوا، مگر انگریزوں کے ساتھ اب سکھ اور نیپالی گورکھے بھی بھائیوں کا سر کچل رہے تھے، اور ادھر مہاراجہ بے میٹا غداری پر آمادہ تھا۔ چنانچہ انقلابیوں کے لیے ان سب کا مقابلہ دشوار ہو گیا، اور شمالی گنگا کے علاقوں میں تحریک کسی قدر دب سی گئی۔ دوستو، جنوری 1858 عیسوی میں امر سنگھ، جن کو مرزا پور سے بھیجی گئی انگریزی فوج نے پیچھے دھکیل دیا تھا، پھر سسرام کے قریب موجود تھے اور روہتاس پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا انگریزی دستے سسرام بھیجے گئے۔ کرنل مچل روہتاس اور ریڈے سسرام پہنچا۔ امر سنگھ اور ان کے ساتھی بغیر مقابلہ کیے وہاں سے ہٹ گئے، اور انگریزی فوج نے قبضہ کر لیا، مگر ابھی تک انگریز ان سے خوف زدہ تھے۔ چنانچہ گورنر بنگال اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ مگر یہ خطرہ بدستور موجود تھا کہ باغی آئندہ کسی مقام پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی دوران میں ڈھاکہ کے انقلابیوں نے، جو ترائی کی طرف بڑھ رہے تھے، گندک ندی کو پار کر لیا۔ انگریزی فوجیں مشرقی اور سے روانہ ہوئیں تو باغی فوجیں فیض آباد سے 9 میل مشرق میں بیلوا کے قریب تھیں، اور مہدی حسن ان کی رہنمائی کر رہے تھے، جو سلطان پور کے سابق ناظم تھے اور اس سے پہلے بھی کئی بار انگریزی دستوں سے مقابلہ کر چکے تھے۔ وہ گوند اور چاردھا کے راجاؤں کے ہمراہ بھی رہے۔ 15 مارچ 1858 عیسوی کو انہوں نے انگریزی کیمپ پر پھر حملہ کیا، لیکن پسپا ہو گئے۔ یہ منتشر فوجیں، جن کے ساتھ اور باغی گروہ شریک ہو گئے تھے، اتھرولیا پہنچیں اور سب رانا کنور سنگھ سے جا ملے۔ مارچ کے شروع میں انقلابیوں کی ایک بڑی ٹولی سے، جو فیض آباد سے گورکھپور ہوتی ہوئی ضلع سارن کی طرف بڑھ رہی تھی، انگریزی فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور انقلابیوں نے شکست کھائی، مگر ابھی انگریز اس فتح پر مسکرا بھی نہ پائے تھے کہ اعظم گڑھ پر انقلابی پرچم لہرانے کی خبر نے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ کنور سنگھ نے اتھرولیا کے قلعے پر کیمپ بنا لیا۔ 22 مارچ 1858 عیسوی کو انگریزی فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ کنور سنگھ کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں، اور انگریزی فوجیں بڑے اطمینان سے ناشتے میں مشغول ہوئی تھیں کہ اچانک کنور سنگھ کے ساتھی ان پر ٹوٹ پڑے، اور گنے کے کھیتوں اور آم کے پیڑوں کی آڑ لے کر گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ سینکڑوں ناشتہ کرتے ہوئے گوروں کو موت کے دیو نے اپنا ناشتہ بنا لیا۔ بدحواس انگریزی فوجیں بھاگیں اور اپنے کیمپ کوسیلا پر دم لیا، مگر کنور سنگھ نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، اور ان کے تمام سامان پر قبضہ کر کے اس بدحواس بھاگتا اور پریشان حال فوج کو اعظم گڑھ تک بھگا دیا۔ اس طرح بہار کے کئی ضلع اور خصوصاً شاہ آباد پھر باغیوں کے قبضے میں تھا۔ آخر مارچ میں اس علاقے میں انگریزی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، کرنل ڈینس اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے 28 مارچ کو اعظم گڑھ سے روانہ ہوا، مگر اب کی بار کنور سنگھ کی فوجوں نے ایسی پٹائی کی کہ کرنل سر پر پاؤں رکھ کر واپس بھاگا۔ رانا اعظم گڑھ میں داخل ہوئے، اور یہاں میسور انگریزوں کی مرمت کا کام اپنے ساتھیوں کے سپرد کر کے بنارس کی طرف بڑھے۔ ان کو بنارس آتا دیکھ کر گورنر جنرل کیننگ حیران اور دہشت زدہ رہ گیا۔ اسے کنور سنگھ کی حیرت انگیز جرأت و بہادری کی بدولت آنے والے خطرے کا احساس ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے لارڈ مارکر کو حملے کا حکم دیا۔ 6 اپریل 1858 عیسوی کو مقابلہ ہوا۔ 80 برس کا کنور سنگھ سفید گھوڑے پر سوار جنگ میں مصروف تھا۔ اس کی فوجیں کم تھیں، توپیں اور نیا سامان جنگ نہ تھا، مگر پھر بھی اس جواں احمد بوڑھے کے جانباز ساتھی
انگریزی فوج کے پیچھے تک جا پہنچے اور منتشر کر دیا، جبکہ انگریزی فوجوں نے انقلابیوں کے صرف چند مکانات پر قبضہ کر لیا۔ انگریزی گولہ باری کا جواب دینے کے لیے دوسری طرف توپیں نہ تھیں مگر ہمتیں جوان تھیں، دلوں میں وطن کو آزاد دیکھنے کی تمنا تھی اور دشمنان وطن سے بدلہ لینے کا جذبہ۔ دوستو، مار کر اپنی فوج لے کر اعظم گڑھ آیا مگر ابھی پورے شہر پر انقلابیوں کا قبضہ تھا۔ لوگارڈ اس کی مدد کو آ رہا تھا۔ کنور سنگھ نے نئی فوج بنائی، ایک دستہ تانو ندی کے پل پر متعین کیا جہاں لوگارڈ نے پل پر متواتر حملے کیے مگر موت سے کھیلنے والے انقلابی دستے نے ایک قدم نہ بڑھنے دیا۔ دوسری طرف کنور سنگھ اپنی تمام فوج لے کر اعظم گڑھ سے نکل گئے اور بحفاظت نکل جانے کے بعد پل والے دستے کو اشارہ کیا۔ یہ دستہ اپنا کام انجام دے کر واپس ہوا اور کنور سنگھ سے آ ملا۔ اچانک اس دستے کو غائب دیکھ کر لوگارڈ پل کی طرف جھپٹا مگر اس کی حیرت و تعجب کی انتہا نہ رہی۔ کنور سنگھ کی تمام فوج غائب تھی۔ گورا فوج کا دستہ پیچھا کرنے کو چلا، 12 میل دوڑا مگر رانا کی گرد بھی نہ پائی اور جب پایا تو وہ نہایت مضبوط پوزیشن میں تھے۔ مقابلہ ہوا تو انگریزوں کو سخت نقصان ہوا، تمام بڑے افسر کام آ گئے، فوج پسپا ہو گئی اور کنور سنگھ اب گنگا کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی گرفتاری کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کیا گیا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔